ماہ شعبان کا مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بھی اسی ماہ مبارک میں ہوتا ہے۔ خاص کر کے جب ہم لوگ شب برات میں جو حلوہ بنتا ہے تو وہ حلوے پہ جو فاتحہ لگائی جاتی ہیں وہ انہی کے نام سے ہوتی ہیں۔ جیسے کہ رجب کے مہینے میں کھیر پوڑی وغیرہ بنا کر امام جعفر صادق کی فاتحہ لگاتے ہیں، اور چھٹی شریف میں خواجہ غریب نواز کی فاتحہ، 11 تاریخ میں حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ۔ اسی طرح سے شعبان میں عرس ہوتا ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول، اور وہ سید التائبین میں سے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو تائبین یعنی تابعین کا سردار بنایا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام بڑی محبت ان سے فرماتے تھے، اور انہوں نے حضور کو فزیکلی نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، اس کنیکشن کی وجہ سے، کانٹیکٹ کی وجہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کی بہت تعریف مجمع صحابہ میں فرمائی۔ صحابہ اکرام کی انجمن میں اللہ پاک نے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور حضور نے فرمایا ملک شام میں ایک صوبہ ہے، اسٹیٹ ہے جس کا نام یمن ہے، اور اس یمن کا ایک ولیج ہے چھوٹا سا جس کا نام قرن ہے، وہاں ایک ہمارا غلام رہتا ہے جس کا نام اویس قرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنی محفل میں، اپنی مسجد میں ذکر فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اور علی تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہاری ان سے ملاقات ہوگی، تم دونوں کی ملاقات ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام ان کو کہنا، اور جب ان سے میری آپ کی ملاقات ہو تو حضور نے اپنا جبہ شریف تحفے میں دیا، اور حضور نے فرمایا یہ جبہ اویس قرنی کو تحفے میں گفٹ کر دینا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر لکھا، اس کے اوپر ایک تحریر لکھی، اور حضور نے فرمایا اویس میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا۔ اب دیکھیے حضور تو ظاہر بات مستجاب الدعوات ہیں، جنہوں نے دعا کا سلیقہ عطا فرمایا اور دعا کا طریقہ حضور نے عطا فرمایا۔ حضور دعا کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رد ہو جائے، لیکن حضور لیٹر لکھ کر اویس قرنی کو بھیج رہے ہیں، اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں سے دعا کروانا یہ حضور نے اپنی سنت کو بنا دیا۔ حضور نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب بزرگوں سے دعا کیوں کراتے ہیں، اولیاء اکرام سے دعا کیوں کراتے ہیں، اس لیے حضور نے بھیجا کہ تم جا کر کے دعا کروانا۔ اب حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی دونوں کی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی حج کے دنوں میں۔ یہ دور خلافت تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے پہچان لیا، جو آقا علیہ السلام نے ان کی آئیڈینٹی بتائی تھی کہ اس طریقے کے ہوں گے، جو ان کا فیس بتایا تھا، جو چہرہ بتایا تھا، جو آئیز بتائی تھی، جو سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا، وہ سب ایسا ہی تھا جیسے حضور نے بیان فرمایا تھا، ایگزیکٹ ویسے ہی تھا۔ جب حضور کی یہ بات سن کر کے ان دونوں نے دیکھ لیا کہ یہی وہ ویسے کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ عمر ہیں، یہ علی پاک مرتضیٰ ہیں، اور حضور نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک جبہ نکالا تھیلے میں سے، کہا یہ حضور نے گفٹ کیا آپ کو۔ جب وہ حضور کا گفٹ ان کو ملا تو وہ سر پہ رکھنے کے بعد گھومنے لگے، رش کرنے لگے، جیسے رومی لوگ رش کرتے ہیں ایسے گھومنے لگے۔ اب وہ رش کرنے کے بعد پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جیب سے ایک لیٹر نکالا، کہا یہ بھی حضور نے دیا تھا۔ جب انہوں نے اسے پڑھا لیٹر کو تو اس میں لکھا ہوا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی، تمہارا رسول اور تمہارا نبی، میں حکم دیتا ہوں کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ لیٹر پڑھنے کے بعد حضرت اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے لگے، اور جب بہت زیادہ روئے تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، کیسے دعا کروں؟ حضور نے حکم فرمایا، تو وہ جو حضور نے اپنا جبہ شریف انہیں دیا تھا تحفے میں، انہوں نے وہ جبہ اپنے سر کے اوپر رکھا،
اور اس لیٹر کو اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد دعا کی، اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے میرے پاس کوئی اچھے عمل نہیں ہے، کوئی بو اعمال میرے پاس میں نہیں ہے، لیکن تو اچھے سے جانتا ہے میرے مولا کہ یہ جو میرے سر کے اوپر جبہ رکھا ہوا ہے یہ تیرے محبوب کے جسم سے لگا ہوا ہے، تو اس کی برکت سے حضور کی امت کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ دعا کی، یہ جب اس طرح سے اس وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی ہاتف غیبی سے، اے اویس اپنا سر اٹھا لو، ہم نے تمہاری دعا کی برکت سے محبوب کی آدھی امت کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ شان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ دیکھیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلام حضور کے زمانے میں لے آئے تھے، بعد میں نہیں لائے، حضور کے زمانے میں حضور کے بارے میں سنا تھا تو حضور سے عشق ہو گیا، بن دیکھے عشق، دیکھ کر کے عشق ہوتا ہے الگ بات ہے، لیکن بے دیکھے جو عشق ہوتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور سے ہمیں پیار ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، بن دیکھے حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، حضور کو دیکھا نہیں کیسا چہرہ ہے، کیسی زلفیں، بس سنا ہے، قرآن میں ہے، سنا ہے، حدیث میں سنا ہے، لیکن دیکھا نہیں ہے فزیکلی، لیکن بن دیکھے محبت۔ ایسے ہی محبت حضور کے زمانے میں حضور کو حضرت اویس قرنی کو ہو گئی، لیکن گئے کیوں نہیں؟ بھائی چلے جاتے، تھوڑے سے فاصلے پر تھا، چلے جاتے، صحابی ہو جاتے، اونچا درجہ ہو جاتا، سیکنڈ درجے میں آ گئے، کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ میرے گھر میں میری ایک ماں ہے، وہ بوڑھی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے لے نہیں سکتی تھی، کھا نہیں سکتی تھی، پانی نہیں پی سکتی تھی، اس ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے میں حضور سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی رسپیکٹ کی وجہ سے، ماں کے ادب کی وجہ سے نہیں گیا۔ اندازہ کریں صحابی ہونے کا درجہ چھوڑ دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے، اور اس ماں کی خدمت کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضور نے کسی تابعی کی فضیلت بیان نہیں کی سوائے اویس قرنی کے، حضور نے ان کی فضیلت کو بیان کیا، ان کے فضائل بیان کیے، اور مناقب صحابہ کے ساتھ جوڑ کر کے ان کے مناقب کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت ان کے مزار پر رحمت فرمائے۔ ہمارے بھائی رضا کا ایک بچے کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، اس کے اصال ثواب کی محفل ہے، اللہ اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور اس کی مغفرت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔